نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ سفر کا چاند ظاہر ہو گیا ہے۔ سفر کا چاند نکلتے ساتھ ہی جس گھر میں صرف 70 بار یہ پڑھ لیا جاتا ہے وہ گھر اسی سال اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ اس گھر کی ہر حاجت، ہر ضرورت اللہ تبارک و تعالی غیب سے پوری فرماتے ہیں، اور اس گھر کے کونے کونے سے مسائل، پریشانیاں، تنگ دستی، رزق کی کمی اور جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا خاتمہ اللہ رب العزت غیب سے فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ماہ سفر کا چاند دیکھتے ہی آج یہ وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں اپنا ایسا فضل و کرم نازل فرماتا ہے، انسان کے نصیب ایسے چمکاتا ہے کہ وہ دیکھ کر آپ خود بھی اور آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو تاکہ تمہارے پورے سال کے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے، ایک ایسی زندگی کی شروعات جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو ان سارے مسائل سے نکلنے کے لیے بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ جیسے ہی آپ سفر کا چاند دیکھیں آپ نے یہ پڑھ لینا ہے۔ برسوں کی ادھوری حاجتیں، برسوں کی نامکمل خواہشات انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ برسوں کے ادھورے کام انشاءاللہ آج پورے ہوں گے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ جس گھر میں آج اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے انشاءاللہ غربت ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں یہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا کونا کونا انشاءاللہ پیسے اور مال و دولت سے بھر جائے گا۔ جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس گھر کے کونے کونے سے نحوستیں اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، آج ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جسے پڑھنے کے صرف 3 منٹ بعد انشاءاللہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو کچھ مانگا جائے اللہ تعالی وہ عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ محرم کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، اور جو لوگ اب سفر کے مہینے میں اللہ سے رزق اور دولت، شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ آج انشاءاللہ آپ رزق چاہتے ہیں رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت اور بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دے۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ناظرین، اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا۔ آپ دنیا کے جس کونے میں ہیں، جب آپ کے ملک میں ماہ سفر کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ گھر پر ہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کسی کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے بھی ان قبولیت کی گھڑیوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب وہ گھڑیاں آئیں اور میں اس مہینے میں برکتوں، عزتوں اور نعمتوں کے خزانے لوٹ لوں، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب کریم عطا کرے؟ یہ وظیفہ بہت ہی آسان سا اور بہت ہی چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام اور سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ تو ناظرین،
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے ہدیتاً تحفتاً کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اب عمل کیا ہے؟ ماہ سفر کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ہی آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر سکون سے اطمینان سے مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور بھائیوں اور بہنوں، چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات بھی ملتی ہے۔ ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد کی، جائز حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ یا پھر آپ لوگوں کو کسی بڑی رقم کی ضرورت ہے، آپ اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اسی طرح نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہے، اس لیے آپ نے اہتمام سے پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، اور اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کرنا ہے کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے اور آپ رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے ماہ سفر کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین محترم، وہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ ہے تو یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے کمالات اور اس کے معجزات بہت زیادہ ہیں، اس کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مصیبت زدہ نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن ناظرین اس سورت کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج سورۃ الکوثر کو پڑھ لو، انشاءاللہ تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
انتہائی خلوص نیت اور صبر کے ساتھ آپ نے سورۃ الکوثر کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ تلفظ آپ نے ٹھیک سے ادا کرنے ہیں جس طریقے سے میں نے یہ سورت پڑھی۔ جو بندہ سفر کا چاند دیکھ کر سورۃ الکوثر 70 مرتبہ پڑھ لیتا ہے ناظرین، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لیجئے۔ جب آپ پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر 70 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ناظرین محترم، اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے ایک خاص اور بابرکت نام کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو اللہ تعالیٰ کی وہ پاک صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا مطلب ہی غیب سے دینے والی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، نہ میری اتنی آمدنی ہے کہ میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں، اپنے والدین کے لیے گھر خرید سکوں، میری قرض سے جان چھوٹ جائے، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے، میری پریشانی اتنی بڑی نہیں ہے جتنا بڑا میرا رب ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں یہ چیز لائے گا، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائے گا اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یا باسطو کا یہ وظیفہ پڑھے گا تو یقین جانیے ناظرین، ہر شے خود بخود چل کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے یا باسطو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 101 مرتبہ یا باسطو پڑھنا ہے۔ اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام یا باسطو سے پکارا جاتا ہے تو سنیے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے میرے صفاتی نام سے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ تو اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا باسطو کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جو کہ آج کا آخری وظیفہ ہے، جو کہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو ہیں۔ یا غنیو کا مطلب ہے غنی کرنے والی ذات، کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کر دیتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری دنیا آسان ہو جائے، ہماری آخرت آسان ہو جائے، دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے 100 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے یا غنیو یا مغنیو کی پڑھنی ہے۔ اور ناظرین محترم، اس پورے عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران کسی سے بات کی، کسی نے آپ کو بلایا، تو آپ کا وظیفہ درمیان میں رہ جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کرنا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی کوشش کرنی ہے نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ تو ناظرین، پہلے نمبر پر آپ نے 70 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 101 مرتبہ یا باسطو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھنا ہے، اور وظیفہ مکمل کرتے ہی آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا وظیفہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے
وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اور جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اور جیسے ہی دل کو سکون آ جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، تو پھر ضد کر کے مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں، انشاءاللہ بہترین سے نوازے گا۔ آخر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آئیے مل کر رب کریم کے حضور دست دعا بلند کرتے ہیں۔ میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ کسی ایک کی آمین بھی قبول ہو گئی، رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اے اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے جس نماز سے تو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ ہمیں زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جن اعمال سے تو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ یا اللہ، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہماری تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں کروٹ کروٹ سکون راحت نصیب فرما۔ اور یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما اور ان کی اولاد کو ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ،
تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما۔ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور لکھنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔